بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں وی سی صاحب پروفیسر شفیق الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ریاض صاحب اور یہاں موجود تمام جو ہال کے اندر ٹیچر ہیں, ڈیئر اسٹوڈنٹس, السلام علیکم. مجھ سے پہلے یہ پروفیسر صاحب نے جو این ایف سی ہے اس کے اوپر ایک تفصیلاً روشنی ڈالی, تو میں اس پہ میں کچھ یعنی مختصر تو بتاؤں گا, لیکن میں زیادہ تر کوشش میری ہوگی کہ جو ہمارے صوبے کے وسائل ہے وہ کیا ہے, تیل, پانی, بجلی ہم کتنا پیدا کرتے ہیں, ہمارے ٹریڈ روٹس جو ہے نا اس سے ہمیں کیا آتا ہے. تو یہ میرے پاس جو ہے نا باقاعدہ ایک ڈیٹا ہے جو میں یہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اگر آپ کے پاس پین وغیرہ ہے تو آپ یہ لکھیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اور یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ. یہ ہمیں بھی جو ہے نا کئی سال تک یہ ہمیں بھی نہیں پتہ تھا, لیکن اب جب ہم نے تھوڑا بہت اسٹڈی کیا ہے تو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہمارے صوبے کے کتنے بڑے وسائل ہیں اور ہمیں اس میں حصہ کتنا ملتا ہے. تو جو این ایف سی ہے یہ نیشنل فائنینس کمیشن, یہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جو صوبوں اور جو مرکز کے درمیان وسائل ہے اس کی تقسیم کا جو ہے نا یہ ایک باڈی ہے. تو یہ ویسے تو یہ برٹش ٹائم ہے, یعنی 1935 ایکٹ جو تھا اس وقت یہ اس کا اجرا کیا گیا تھا, لیکن جب پاکستان آزاد ہوا تو پھر جب یہاں صوبے بنے اس کے بعد یہ 1971 میں پہلا جو این ایف سی ایوارڈ تھا وہ اناؤنس کیا گیا. اور یہ اب یہ جو این ایف سی ایوارڈ ہے یہ جو 1973 کانسٹیٹیوشن ہے اس کے انڈر یہ آرٹیکل 160 جو ہے نا یہ ایک کلاز ہے, اس کے اندر یہ باقاعدہ اس کو گارنٹی یعنی یہ شیور کیا گیا ہے کہ جب وہ این ایف سی میں جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو وہ سارے صوبوں کو شیئر ملیں گے جتنے بھی ان کے بنتے ہیں. تو اس میں دو جو ہے نا بڑے انویلپس ہے کہ جو ایک ڈویزیبل پول ہے, جو یہ عام ٹیکسز ہوتے ہیں, یعنی یہ جو ایکسائز ٹیکس ہو گیا, سیلز ٹیکس ہو گیا, انکم ٹیکس ہو گیا, یہ سارے جو مطلب یہ سارے ٹیکسز صوبے بھی دیتے ہیں اور فیڈرل کی بھی ہوتے ہیں. ایک اس میں یہ ڈیسیجن ہے, یعنی یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور ایک دوسرا جو ہے وہ پروونشل ٹیکسز ہے یا پروونشل ریسورسز ہے. تو ہمارا جو خیبر پختونخوا ہے اس کے این ایف سی میں دو حصے ہیں, ایک تو یہ جو ڈویزیبل پول ہے اور ایک جو ہمارے اپنے ریسورسز ہے جیسے نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے, یہ جو بجلی ہے یعنی پانی ہے, اور پھر جو آئل اینڈ گیس ہے, اور پھر ہمارے کچھ جو ہے اس کے علاوہ جو ہمارے ٹریڈنگ روٹس ہیں ان سے جو ٹیکسز ہمیں ملتے ہیں. تو یہ سارے ہمارے یہ اپنے مطلب یہ بھی ہمارے اس میں بنتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمیں یعنی ہر مرتبہ جو ہے نا یہ ہم اس پہ بڑا وویلا کرتے ہیں, ہمیں وہ اپنے حقوق نہیں ملتے ہیں. اور اس مرتبہ جو یہ خیبر پختونخوا حکومت نے یہ ایک بڑا اچھا ایک فیصلہ کیا ہے کہ این ایف سی کے اوپر جو آج پورے خیبر پختونخوا میں جو یونیورسٹیز ہے ان کے اندر ایک یہ سیمینارز کرائے جا رہے ہیں. تو یہ جو نوجوان ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتنا اہم ہے, ہمارے کیا ریسورسز ہے. تو یہ میں اپریشیٹ کروں گا. بلکہ کل جو چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے جو ہے نا مرکز کے ساتھ 1000 ارب سے زیادہ ہمارے جو ہے نا وہ یعنی ہمارے واجبات, ہمارے جو آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ ہے یہ ان کے ساتھ یعنی پینڈنگ ہے, اور یہ کئی سالوں سے جو ہے نا ہمیں نہیں مل رہے ہیں. تو اب تک جو ہے نا 7 ایوارڈز ہو چکے ہیں یہ این ایف سی کے. ابھی جو 8واں ایوارڈ ہونا ہے وہ 4 دسمبر کو وہ طلب کیا گیا ہے. پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر سیریز آف میٹنگز ہوتی ہے. یہ پھر یعنی وہ میٹنگز کرتے ہیں, فائنینس منسٹر سارے اس میں ہوتے ہیں, جو فیڈرل منسٹر ہوتا ہے فائنینس وہ اس کو لیڈ کرتا ہے. اور لیکن ہماری چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ میں اس میں خود جاؤں گا. تو یہ اس نے ایک بڑی اچھی جو ہے نا یہ کوشش ہے. تو اب ایک ایسے یہ تاثر بھی ایک ہے, میڈیا میں بھی ہم کچھ دنوں سے سن رہے ہیں کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہوا تو اس کے بعد اب جو اگلا ایک آپ سن رہے ہوں گے کہ ایک 28 آئینی ترمیم جو ہے نا اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے. تو اس میں اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جو این ایف سی میں شیئر ہے صوبوں کا اس پہ کٹ لگایا جائے. اور اس کے لیے جو ہے نا کچھ ایسے نیریٹیو جو ہے نا وہ جیسے پاکستان میں تو نیریٹیو بلڈنگ بہت اچھی طریقے سے کی جاتی ہے کہ جی ہم نے مار کا حق مارا ہے اور پھر جو ہمارے مطلب ہمیں مزید فنڈز کی ضرورت ہے. تو اب یہ جو ہے نا ایک کوشش ہو رہی ہے, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک اس کو کانسٹیٹیوشنلی ایک کور حاصل ہے.
وہ جو 18th امینڈمنٹ تھا وہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک تھا ہمارے پاکستان کی تاریخ میں. اگر ہم یہ یعنی نزدیک میں اگر ماضی میں ہم دیکھیں اگر پاکستان میں کوئی بہت بڑا کام ہوا ہے تو وہ 98ویں ترمیم تھا, کیونکہ اس کی وجہ سے تمام صوبوں کا ایک تو ان کا شیئر بھی بڑھ گیا. اب پہلے وہ 47 کتنا تھا, اب وہ 57 پوائنٹ سم تھنگ جو ہے نا وہ شیئر ہو گیا ہے. پھر یہ ہے کہ وہ آئین میں اس کا جو ہے نا گارنٹی بھی ہے. اب وہی 18th امینڈمنٹ کے پیچھے جو ہے نا یہ لگی ہوئے ہے کہ اس کو کس طرح جو ہے نا, کیونکہ وہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا شیئر تھوڑا سا کم ہوا ہے, تو صوبوں کے اوپر یہ لگایا جا رہا ہے ایک بلیم کہ جی وہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ صوبے اس میں پرفارمنس نہیں دے رہی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے نا وہ یعنی یہ ریورس کیا جائے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ابھی سیاسی جماعتیں تو کوشش کر رہی ہے, خاص کر پیپلز پارٹی جو بہت بڑا ایک کریڈٹ لیتی ہے 18th امینڈمنٹ کا, تو بہت ساری جو اور جماعتیں ہیں یعنی جس میں عوامی نیشنل پارٹی یا اس طرح کی جو ہے نا وہ بہت کوشش کر رہی ہے کہ اس کو ریورس نہ ہو. یہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں, اور پاکستان کے اندر ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے جو کبھی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے, ایسے اقدامات بھی ہوئے. تو اب میں تھوڑا سا جو ہے نا یہ جو خیبر پختونخوا کے وسائل ہے میں اس پہ تھوڑا سا بات کروں گا کہ سب سے پہلے جو اچھا یہ جو 1970 میں 1 یونٹ جب ختم ہوا, 1 یونٹ میں تو سارے جو ہے نا وہ صوبے ختم کیے گئے تھے. تو اس میں یہ تھا کہ اب ایڈمنسٹریٹیولی تو 1 یونٹ ختم ہو گیا ہے, وہ اب سارے صوبے بن گئے ہیں, لیکن وہ جو فائنینشلی تھا وہ ابھی بھی جو ہے نا 1 یونٹ برقرار ہے. فائنینشلی اسی طرح جو پہلے مطلب سارا کنٹرول ایک مرکز کے پاس تھا, فائنینشلی اب ایسا سمجھ لیں کہ یہ تھیوریٹیکلی تو یہ ختم ہو گیا لیکن فائنینشلی ہم بالکل پاکستان میں ایسا ہے کہ جیسے ابھی 1 یونٹ ہے, کیونکہ ہمیں جو اپنا حصہ ہے وہ نہیں مل رہا ہے. وہ جو ہے نا ہم باقاعدہ یعنی آئین کے اندر یہ ساری اس کی گارنٹی بھی دی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ ہمیں وہ جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا. سب سے اہم جو ہے ہمارا خیبر پختونخوا کا وہ توانائی یعنی جو انرجی ہے, اور اس میں بجلی جو ہے نا ہمارا یہ بہت بڑا ایک ریسورس ہے خیبر پختونخوا کا. ہر سال جو ہے نا پاکستان کے اندر 130 ارب یونٹ بجلی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے, 130 ارب یونٹ, اور اس میں 30 ارب یونٹ جو ہے وہ پانی سے پیدا ہوتا ہے بجلی. تو اس میں جو 18 ارب یونٹ ہے وہ صرف تربیلا ڈیم, جو ہمارا تربیلا ڈیم ہے اب ادھر قریب بھی ہے, وہ پیدا کرتا ہے. اور جو پاکستان کے اندر سب سے جو انوائرمنٹلی بھی فرینڈلی ہے اور جو اچھی بجلی بھی ہے جس پہ زیادہ وہ آپ کا خرچہ بھی نہیں آتا, وہ پانی سے بجلی جو آپ تیار کرتے ہیں, تو وہ ہمارے پاس ہے اس کا. اور اس میں جو خیبر پختونخوا ہے وہ ہر سال ہم یہ تو 130 میں نے پورا بتا دیا پاکستان کا, اب ہر سال خیبر پختونخوا صرف 20 ارب یونٹ بجلی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے, 20 ارب یونٹ, جس میں ہمارا جو اپنا کنزمپشن ہمارا یعنی خیبر پختونخوا کا خرچ اس میں 10 ارب یونٹ ہے. 10 ارب یونٹ زیادہ بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں, 10 ارب یونٹ. یہ جو میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتا رہا ہوں یہ پاکستان انرجی بک سے لیے گئے, سارا جو ایک بالکل اتھینٹک بک ہے جو ہر سال اپڈیٹ ہوتا ہے. تو یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ اب یہ 10 ارب بجلی ہم ایکسٹرا جو ہے نا ہم پیدا کرتے ہیں, اور اس کی قیمت اگر ہم دیکھ لیں تو تقریباً یہ 80 پیسے یا 1 روپے اس کی قیمت بنتی ہے جو خیبر پختونخوا بجلی پیدا کرتا ہے. اور آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیں کتنی جو ہے نا روپے کا یونٹ ملتا ہے, وہ 20 سے لے کر 28 روپے یونٹ جو ہے نا بجلی آج کل مل رہی ہے ہمیں. تو یہ پہلے یہ آپ دیکھیں, اور یہ آئین کے اندر ہے کہ جو صوبہ جو ریسورس پیدا کرتا ہے سب سے پہلے اس کو اسی قیمت پہ دیا جائے گا جو آسان قیمت ہے, یعنی جو 1 روپے ہے, اور ہم جو ہے نا اپنی بجلی ہم 2728 روپے یونٹ میں جو ہے نا وہ خرید رہے ہیں. اور یہ بالکل یہ 1973 کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ سارا لکھا ہوا ہے. اچھا اب یہ جو 70 ارب یونٹ بجلی, اچھا اس میں صرف 70 ارب یونٹ بجلی جو ہے وہ پنجاب استعمال کرتا ہے. 70 ارب یونٹ, ہم 20 ارب پیدا کر رہے ہیں, ہم اس میں ہم 10 ارب جو ہے وہ ہمارا کنزمپشن ہے, 10 ارب ہم ایکسٹرا جو ہے وہ یعنی وہ جنریٹ کرتے ہیں, اور اس میں 70 ارب بجلی جو ہے وہ پنجاب استعمال کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی جو استعمال ہے پورے پاکستان میں بجلی کا, تو اس میں 20 ارب یونٹ سندھ استعمال کرتا ہے, 10 ارب یونٹ خیبر پختونخوا جیسے میں نے کہا, 15 ارب یونٹ بلوچستان استعمال کرتا ہے,
5 ارب یونٹ بجلی جو ہے وہ یہ لائن لیسز میں چلی جاتی ہے جب وہ بجلی کی چوری ہوتی ہے. اس کے علاوہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جو بچتا ہے وہ یہ استعمال کرتے ہیں. تو جو پاکستان میں پانی سے پیدا ہونے والی جو بجلی کے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہے وہ 22 ہے. وہ 22 ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں جس سے مطلب وہ پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے. اور اس میں 15 جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہے. آپ اندازہ کریں 15 خیبر پختونخوا کے اندر ہے، لیکن آپ کا وابڈا ہاؤس جو ہے وہ پنجاب میں ہے. یعنی آپ خود اندازہ کر لیں. پنجاب سے ہمیں یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا اپنا ہی صوبہ ہے، ہمارا اپنا پاکستان ہے، لیکن یہ جو ہے نا جو ہمارا اپنا حق بنتا ہے وہ تو ہمیں ملنا چاہیے نا. ہمارا یہ سارا پوائنٹ ہے. تو یہ جب میں اس طرح کی یہ باتیں یعنی جب میں اسٹڈی کرتا ہوں یا جب آپ سن رہے ہوں گے تو پھر مجھے جو ہے نا باچا خان بابا اور ولی خان کی جو باتیں ہیں وہ یاد آتی ہیں، جو انہوں نے اس اپنے صوبے کا جو جس طرح مطلب انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے کئی سالوں سے. تو آج ان کی وہ ساری باتیں جو ہے نا وہ بالکل پتھر پر لکیر بن گئی ہے. اب لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ وہ جو باتیں کرتے تھے وہ بالکل ٹھیک تھے. اچھا، اس کے بعد دوسرے جو ہمارے ریسورسز آتے ہیں وہ تیل ہے. تیل جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر یعنی پہلی اکانومی ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ ہم اگر کوئی بڑا بل ہمارا امپورٹ کا بنتا ہے، باہر سے جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ تیل کا بنتا ہے. وہ تقریباً $10 ارب بنتا ہے. ہر سال ہم $10 ارب تیل جو ہے نا ہم امپورٹ کرتے ہیں. سب سے بڑا بل ہے ہمارے پاکستان کا جتنی بھی. تو یہ پاکستان میں تقریباً 90,000 بیرل تیل جو ہے نا وہ روزانہ پیدا ہوتا ہے. 90,000 بیرل. اور اس میں 50,000 بیرل جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا پیدا کرتا ہے. آپ کے کرک کے اور آپ کے جو ہے نا یہ کوہاٹ کے جو کنویں ہیں یہ ان سے پیدا ہوتا ہے. اب اس میں بھی جو ہے نا ہمیں یعنی آئین میں لکھا گیا ہے کہ یہ 2010 میں ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے اس کے اندر یہ ہمیں جو ہے نا دیا جائے گا. اس کی یہ NFC سے الگ ہے، لیکن یعنی وہ جو NFC میں ہمارا حصہ بنتا ہے نا وہ تو ٹیکسز کا ہے. یہ ہمارے جو ہے اپنے یعنی دوسرے ریسورسز ہے، لیکن اس کا بھی جو ہے نا یہ اس میں بھی بہت سارے پیسے جو ہے نا ہمارے ابھی مرکز کو پینڈنگ ہے. بلکہ یہ جو تقریباً 12 سال میں ہمیں جو تیل کی ہماری رائلٹی ہے وہ پچھلی تقریباً 12 سال سے ہمیں نہیں ملی ہے. تیسرا جو ایک بہت بڑا ریسورس ہے ہمارا وہ گیس ہے. گیس جو ہے پختونخوا 400 MMCDF گیس جو ہے نا وہ روزانہ پیدا کرتا ہے. 400 MMCDF. اور بلوچستان جو ہے نا وہ 800 MMCDF پیدا کرتا ہے، جو سب سے زیادہ بلوچستان میں اس کے ذخائر ہے. اس میں بھی آرٹیکل 158 کے مطابق جو ہے نا ہمیں یعنی یہ اس آئین کے اس آرٹیکل 158 کے تحت گیس جو ہے یہ لکھا گیا ہے سارے آئین کے اندر. یہ آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں کہ جو علاقے مطلب جہاں سے وہ پروڈیوس ہوتا ہے پیدا سب سے پہلے ان کو دیا جائے. لیکن آج بھی جو ہے نا آپ کو میں خیبر پختونخوا کے اندر بھی ایسے بہت سارے علاقے بتاؤں گا جہاں پہ گیس نہیں ہے. یہ ہمارے جو کرک اور گرگوری کے علاقے ہیں یہاں سے آتے ہیں. ادھر بہت سارے میں اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، ہنگو اور ان علاقوں میں. وہاں پہ کم از کم لوڈ شیڈنگ تو نہیں ہونی چاہیے نا، کیونکہ یہ اب ہمارا اپنا وہاں سے یعنی جنریٹ ہوتا ہے، سارے یہ پروڈیوس ہوتا ہے. اور اس طرح بلوچستان میں تو وہ تو بہت بڑا صوبہ ہے نا، اس میں ابھی بہت سارے مطلب علاقوں میں جو ہے نا وہ گیس ہے ہی نہیں. حالانکہ وہ سوئی گیس، نام بھی اس کا سوئی گیس ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے یہ تو ابھی یہ جو ذخائر ہیں یہ تو ابھی ڈسکور ہوئی ہے، اس کا زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے. لیکن بلوچستان والے جو تو بہت پہلے سے پورے پاکستان کو گیس دیتا ہے، لیکن ان کے اپنے جو ہے نا وہاں پہ ان کو گیس نہیں ملتی ہے. اور اس میں جو ہے نا پنجاب سے صرف 3% گیس جو ہے نا پنجاب پیدا کرتا ہے، 3%، جبکہ 70% جو ہے نا یہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا یہ استعمال کرتے ہیں. لیکن استعمال سب سے زیادہ پنجاب میں ہوتا ہے. گیس بھی یہ بھی جو ہے نا سب سے زیادہ، یہ سارے جو انرجی بک میں دیکھیں گے تو آپ اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے نا پانی ریسورسز بھی، یہ بھی مطلب یہ ہمارے اوپر بڑے اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں کہ خیبر پختونخوا پانی میں بھی جو ہے نا مالا مال ہے. 1992 میں بھی جو ایک اسی طرح کا ایک معاہدہ بھی ہوا تھا کہ ہمیں جو ہے نا چشمہ لفٹ کینال یہ ہمیں دیا جائے گا. لیکن آج تک یعنی اس کی بھی تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں، وہ وعدہ پورا نہیں ہوا ہے. اور تقریباً 30 سال ہی سے پنجاب اور سندھ ہمارے جو یعنی پانی ہے وہ یہ استعمال کر رہے ہیں.
اور یہ ابھی بائی نے بات بھی کی، تمباکو جو ہمارا ہے وہ تقریباً 95% تمباکو جو ہے جو سوابی میں پیدا ہوتا ہے یہ سارا باہر جاتا ہے، یہ ایکسپورٹ ہوتا ہے سارا، اور اس کی ڈیوٹی جو ہے نا وہ بھی مطلب یہ بھی اس نیٹ ہیڈ سوری وہ جو ڈیویزبل پول ہے اس کے اندر نہیں آتا ہے، لیکن اس کی بھی ہمیں جو ہے نا یہ اس میں بھی اربوں روپے ہمارے جو ہے نا مرکز کو پینڈنگ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے ٹریڈ روٹس ہمارے پاس، یعنی خیبر پختونخوا جو ہے نا یہ اس کو بہت سارے اللہ نے وسائل دیے ہیں، ہمارے ٹریڈ روٹس جو ہمارا افغانستان کا روٹ ہے پھر وہ سنٹرل ایشیا کو کنیکٹ کرتا ہے، یہ اس سے بہت بڑی ریونیو آتی ہے، لیکن ابھی تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، سارے افغانستان کے جو دروازے ہیں وہ سب بند ہے، بارڈر 5 دروازوں سے ہم جو ہے نا ٹریڈ کرتے ہیں، 5 پاسز ہے، تورخم، انگورڈا، غلام خان، خرلاچی اور چمن بارڈر، چمن تو پھر بلوچستان کے اندر ہے، یہ سارے تقریباً 1.5 مہینے سے یہ سارے بند ہیں۔ میں خود صحافی ہوں، میں اس پہ میں نے چونکہ زیادہ تر افغانستان کے اوپر کام کیا ہے، روزانہ میں اس کے اوپر میں اپڈیٹ بھی لیتا ہوں، وہ رو رہے ہیں جو تاجر ہیں نا وہ دونوں طرف، بلکہ وہ تاجر ختم ہو گئے ہیں ایسے ہی سمجھ لیں، 1.5 مہینے میں آپ کا اگر کوئی کام نہیں ہوتا ہے بالکل ٹھپ ہو جاتا ہے سب کچھ، تو آپ کیا کریں گے؟ اور ویسے بھی ان روٹس کے اوپر تو اوپن ٹریڈ نہیں ہے، اوپن ٹریڈ تو کبھی بھی نہیں ہے، ہمیں جو ہے نا مطلب افغانستان ہمارے لیے بہت بڑا ایک گیٹ وے ہے سنٹرل ایشیا، جس سے مطلب ہم اگر افغانستان سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو ہمیں سنٹرل ایشیا کا جو روٹس ہوگا وہ ہمیں کھلا ہوگا۔ اور پوری دنیا میں یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، پوری دنیا میں جو ہے نا جتنی بھی ممالک ہیں آپ دیکھیں، یعنی انڈیا اور چائنا جو ہے نا اس سے بڑی دشمنی کس کی ہو سکتی ہے؟ ہماری جیسے اب انڈیا کے ساتھ ہے، انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے جو ٹریڈ روٹس ہیں وہ بند نہیں ہوتے ہیں، اور چائنا اور جو انڈیا ہے ان کی کتنی جنگی ہوئی ہے، جیسے بھی حالات ہو انہوں نے اپنے اوپر ایک فرض کر لیا ہے کہ ہم ٹریڈ جو ہے نا وہ بند نہیں کریں گے، کیونکہ ٹریڈ سے جو ہے اس سے عوام بنتے ہیں، یہ سارے یعنی نچلا طبقہ عام لوگ جو ہے نا ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور ادھر جو ہے نا ایک معمولی سا واقعہ ہوتا ہے، کوئی ایک فائر ہوتا ہے تو پورے سرحد جو ہے نا بند کر دیا جائے کئی دنوں تک، یہ اتنا مطلب یعنی اتنا اس کو یعنی ایک معمولی سی بات لی جاتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جب 2 ممالک کے درمیان آپ ٹریڈ بند کرتے ہیں، تو یہ معمولی بات تو نہیں ہے، تو یہ بھی ہم کئی دنوں مطلب اس طرح بند ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یہی وسطی ایشیا کے ساتھ ہمارے جو ہے نا مطلب یہ ٹریڈ والا جو معاملہ ہے اس پہ بھی یعنی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر آخر میں بس میں تقریباً یہ ختم ہو گیا، میں صرف کچھ ایک سیاسی باتیں تو نہیں ہیں لیکن تھوڑا سا اس کی طرف میں جو ہماری خیبر پختونخوا حکومت ہے اس میں NFC کے حوالے سے میں ان کی کچھ جو ہے نا مطلب وہ ان کی بھی کچھ غلطیاں ہیں، غلطیاں اس طرح کہ میں یعنی یہ جب یہ پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو اس دور میں عمران خان صاحب جیل سے باہر تھے، اور وہ بڑا جو ہے نا ہوشیار بندہ تھا، اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، وہ باقاعدہ جا کے جو ہے نا اس کے ساتھ میٹنگ بھی ہوتی تھی، NFC تھا یا کوئی CCI یا جو بھی ان کے بڑے جو ہے نا وہ اچھے وہ تھے، یعنی وہ سمجھتا تھا کہ ہمیں جو ہے نا مطلب جب صوبے کی عوام کی بات آتی ہے تو پھر نے آپ یعنی وہ صرف پھر ایک سیاسی جماعت کی بات تو نہیں ہوئی نا، وہ تو پھر پورا صوبہ ہے، 4.5 کروڑ 5 کروڑ آبادی ہے، تو پھر آپ کو جو ہے نا سیاست سائڈ پہ رکھنی چاہیے، پھر آپ نے جو ہے نا جا کے اپنے صوبے کا جو مقدمہ ہے وہ لڑنا ہے۔ پھر جو یعنی محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے وہ تو پھر عمران خان صاحب خود جو ہے نا وزیر اعظم تھے، یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب آئے اس نے بھی 1.5 سال جو ہے نا اس طرح مطلب وہ ان کے ساتھ میٹنگز میں نہیں جاتے تھے، تو یہ جب آپ جائیں گے نہیں تو کیسے اپنا مقدمہ لڑیں گے؟ تو ابھی یہ جو سہیل آفریدی صاحب نے فیصلہ کیا ہے میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں، یہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم ہر میٹنگ میں جائیں، ہم اپنا مقدمہ لڑیں، سیاست آپ اس کے لیے اور بھی بہت سارے فورم ہیں آپ کے پاس، لیکن جب آپ ایسے کور ایشوز پہ بات ہوتی ہے تو پھر ہمیں ادھر جانا چاہیے۔ اور یہ جو ابھی خیبر پختونخوا میں ٹرائبل ایریاز پہ بھی چونکہ میرا تعلق بھی وہاں سے اور میں نے ادھر کچھ کام بھی کیا ہے، 2018 میں خیبر پختونخوا فاٹا جو ہے نا وہ مرج ہوا خیبر پختونخوا میں، وہ بالکل لاسٹ اجلاس تھا جب وہ عباسی صاحب تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو تقریباً 2-2.5 سال ان کی حکومت تھی، اس میں جو یعنی یہی معاملات یعنی سامنے آئے، وہ جو مرجر ہوا تھا مرجر کے اندر تو یہ وعدے ہوئے تھے کہ ہر سال جو ہے نا وہ قبائلی اضلاع کو 100 ارب روپے جو ہے وہ دیے جائیں گے،
اور یہ 10 سال تک یعنی 1000 ارب تک جو ہے نا یہ پورا منصوبہ تھا کہ یہ ایسے دیے جائیں گے وہاں پہ ترقیاتی کاموں کے لیے. لیکن پھر بیچ میں یعنی اب 7 سال پورے ہو گئے ہیں. 7 سالوں میں میرے خیال میں جو ہے نا 2 ارب روپے بھی پورے ہمیں نہیں دیے گئے ہیں. تو ابھی یہ جو NFC ہے اس میں جو ہے نا سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب مرجر ہوا تھا تو یہ مرجر کے بعد پہلا NFC ہے. یعنی اب جو جیسے وزیر اعلیٰ صاحب خود بھی کل بھی اس نے کہا ہے کہ میں جو ہے نا وہ ہم کیونکہ اب یہ پورا صوبہ مطلب جب وہ مرج ہو گیا ہے تو ہماری صوبے کی آبادی بھی بڑھ گئی ہے, ہمارے جو ریسورسز ہیں اور وہ جو پینڈنگ یعنی باقی ڈویژن پول میں بھی ہیں اور یہ والا جو دوسرے ریسورسز ہیں ان سب کا مطلب انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں یہ مقدمہ لڑوں گا. تو یہ اس کے علاوہ تو جو کانفلکٹ کی وجہ سے جو مطلب یہ علاقے تباہ و برباد ہوئے, جو نقصانات ہوئے لوگوں کے, جو مطلب لوگ بے گھر ہوئے, اس پہ یہ عرفان صاحب کا ایریا ہے وہ اس پہ اچھی طرح بات کریں گے. لیکن اب مطلب یہ ہمیں تو اس سے صرف لاسٹ NFC کے اندر ہمیں 1% وہ جو ہے نا ٹیررزم کے مد میں کچھ اس میں ڈالا گیا ہے, لیکن وہ بہت کم ہے. وہاں پہ جو تباہی ہوئی ہے یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ شہر کے شہر اجڑ گئے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ کیسے یعنی جب آپ دیکھیں ایسی حالت میں اب 1.5 مہینے سے آپ کی ساری سرحدیں بند ہے اور وہ سرحدیں تمام جو ہے نا چمن کے علاوہ سارے قبائلی علاقوں کے اندر ہے. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں شمالی جنوبی وزیرستان, کورم ضلع اور پھر یہ جو ہے نا خیبر ضلع, تو اس میں یعنی ان لوگوں نے ایک تو ساری جو ہے نا وہ یہ تکلیف برداشت کی, جنگ کا سامنا کیا. پھر یہ جب وہ توڑے بہت اب وہاں پہ حالات تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ اس کے تجارت کے دروازے بھی بند کریں گے تو وہ کدھر جائیں گے. تو یہ مطلب ریاست پاکستان کے لیے پیغامات ہیں سارے کہ کم از کم یہ جو تجارت ہے یہ کھلنی چاہیے. اس سے جو ہے نا مطلب لوگ بنتے ہیں اور لوگوں کو تو ویسے بھی وہاں پہ بہت زیادہ خدشات ہیں, مطلب وہ ناراض ہیں, وہ حکومتوں سے بھی ناراض ہے, وہ ریاستوں سے بھی ناراض ہے. تو اب یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں یار, پاکستانی ہیں, کوئی باہر سے تو نہیں آئے ہیں, تو ہمیں مطلب ان کو دل سے نکالنا چاہیے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو.